ذکر سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل، جس کی آیت کریمہ بالکل 15ویں پارے کا آغاز ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے سفر کے متعلقہ جتنے بھی سوالات ہو سکتے ہیں ان کا ذکر ایک آیت کے اندر ہی فرمایا ہے۔ عمومی طور کے اوپر جب بندہ کسی سفر پہ نکلتا ہے تو چند ایک سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ اس سفر پر لے کون گیا تھا، یہ سفر کرایا کس نے، یہ سفر کیا کس نے، یہ سفر کس وقت ہوا، کتنی دیر کا سفر تھا، کہاں سے سفر کا آغاز ہوا، کہاں پہ سفر کا اختتام ہوا، اور اس سفر کا مقصد کیا تھا۔ یہ بنیادی اور عمومی سوال ہیں جو کسی سفر کے اندر بندے کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس آیت کے اندر ان سارے سوالوں کا جواب ہے کہ سفر کروایا کس نے ہے، تو اللہ فرماتا ہے الذی اسریٰ، اس نے سفر کروایا ہے جسے اللہ رب العالمین کہتے ہیں، جو سبحان ہے۔ یہ سبحان کیا ہے؟ منزہ عن کل عیب۔ سبحان کا ترجمہ ہے وہ ذات جو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہو، اسے سبحان کہتے ہیں۔ کس کو سیر کروائی؟ بے عبد ہی، اپنے بندہ خاص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس وقت کروائی؟ تو فرمایا اسریٰ، یہ سیر دن کو نہیں تھی، یہ رات کو کروائی گئی تھی۔ کتنی دیر کے لیے یہ تھی؟ تو فرمایا لیلاً، پوری رات نہیں، رات کا ایک تھوڑا سا حصہ۔ یہ کل اس سیر کا دورانیہ پوری رات نہیں، رات کا مختصر ترین ایک چھوٹا سا حصہ۔ سیر کا آغاز کہاں سے ہوا سفر کا؟ تو فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی بیت اللہ، خانہ کعبہ شریف سے۔ کہاں تک ہوئی؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اور مقصد معراج کیا ہے؟ وہ بھی اسی آیت کے اندر لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سیر میرے محبوب تمہیں اس لیے کروائی تاکہ ہم اپنی کائنات میں جتنی بھی ہماری نشانیاں ہیں وہ تمہیں دکھا سکیں۔ تو سارے سفر کے جتنے بھی متعلقہ ممکنہ سوالات تھے، سب کا جواب اس ایک آیت کے اندر ہے۔ اور اسی سفر کا جو انداز ہے وہ سورہ نجم کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی۔ یہ ستارہ نجم کسے کہتے ہیں؟ نجم کا ایک مطلب ستارہ ہے، اور یہ قرآن کی تفسیر کسی چھوٹے لیول کے بندے نے نہیں کی، بلکہ علم، حکمت، دانائی، شریعت، طریقت، روحانیت کے اپنے دور کے بے مثل، بے مثال، لاجواب ہستی، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک ایسی کامل ہستی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کے خلفاء کے اندر یہ
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے لوگ آپ کے خلفاء کے اندر آتے ہیں، اور حضرت بایزید بستامی نے خود بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حشر کے دن اگر کسی کو کچھ یاد نہ رہے کہ میرے اعمال کتنے، میری نیکیاں کتنی ہیں، میرے ہے پاس کیا، تو فرمایا اگر بایزید کا نام ہی تمہیں یاد رہ گیا تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ جن کے نوکر اس لیول کے ہیں وہ امام کتنی اعلیٰ شان کا مالک ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نعمان بن ثابت، جن کی فقہ حنفیہ کے ہم پیروکار ہیں، فقہ کی دنیا میں جنہیں ہم اپنا امام مانتے، ان کی زندگی کے 2 سال بھی امام جعفر صادق کی خدمت میں تحصیل علم کے لیے گزرے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی کے یہ 2 سال نہ ہوتے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزرے ہیں تو نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ علم کا سمندر، روحانیت کا بحر بے کرام، امام جعفر صادق، آپ سے پوچھا گیا یہ کون سا ستارہ ہے جس کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے کہ قسم ہے ستارے کی، قسم ہے ستارے کی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے راز کھولا، آپ نے فرمایا النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس ستارے کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں، میرے نانا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ حضور کی ذات کے بارے میں جو اشارے کنائے سے بعض نام لے کر بات کرنا ادب کی دنیا میں اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا اس کی صفات کا ذکر کیا جائے۔ اللہ اسی وجہ سے پورے سفر معراج میں حضور کا نام نہیں لے رہا۔ سورہ طارق کے اندر پھر اس پہلو کے ایک اور انداز میں اللہ نے سمجھایا اور فرمایا والسماء، آسمان کی قسم، والطارق، طارق کا لفظی مطلب عربی زبان میں جو دروازے پہ دستک دیتا ہے اسے طارق کہتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے، لیکن رات کے وقت آنے والے مہمان کو بھی طارق کہا جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت اللہ کا انداز ہے کرم نوازی، اور کیسے خوبصورت اشارے محبوب کی عظمتوں کے بیان کے لیے۔ فرمایا والسماء، آسمان کی قسم، یعنی اے میرے محبوب معراج کی رات جس رستے سے گزر کے آپ آئے ہیں نا میری بارگاہ میں، اس راہ گزر کی قسم، والطارق، اور رات کو آنے والے مہمان کی قسم۔ یا اللہ یہ کون سا مہمان ہے جو آئے رات کو اور تو رب ہو کے قرآن میں قسمیں اٹھا رہے؟ پھر اس کو رات کو آنے والے مہمان کا وہ پہلو بیان کیا جو سورہ نجم کے آغاز میں جو میں نے عرض کیا، فرمایا وما ادراکا، تمہیں کیا پتا، مت طارق، وہ رات کو آنے والا مہمان کون ہے تمہیں کیا علم؟ یا اللہ کوئی مہربانی فرما۔ فرمائے بس اتنا بتا دے تو ان نجم ثاقب، وہ تو ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے۔ سورہ نجم میں کیا کہا؟ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جو اوپر سے نیچے آیا، یعنی میلاد کی شب، اور پھر نیچے سے اوپر گیا معراج کی شب۔ اے میرے محبوب میلاد کی گھڑیوں میں جب تو آمنہ کی گود میں آیا تیرے آنے کی قسم، اور معراج کی شب جب مکہ سے لا مکان تک تو آیا تیرے جانے کی بھی قسم، تیرے آنے کی بھی قسم۔ پھر اس ستارے کو نجم ثاقب، چمکتا ہوا ستارہ، پھر اس کی تفسیر بھی امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ حضور قرآن آپ کے گھر میں اترا ہے، آپ اہل بیت نبوت ہو، علم کے دروازے آپ کے گھر سے ہو کے کائنات میں کھلتے ہیں اور لوگ علم کی خیرات دہلیز آل محمد سے لے رہے ہیں، یہ بتائیے نا پھر یہ چمکتا ہوا ستارہ جو رات کو آنے والا مہمان ہے یہ کون ہے؟ فرمایا یہی تو میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال کی خوبصورت کرم نوازی، اتنی وضاحتیں پیار بھرے انداز میں
امام جعفر صادق فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ چمکتا ہوا ستارہ بھی تو وہی ہے۔ اب اس ستارے کی بات تو آپ نے متعدد بار میلاد کے عنوان پہ یہ سنی ہے، جب جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کم امرت من السنین یا جبریل، جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ نوریوں کا، فرشتوں کا سردار ہے، پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا لا ادری، یقینی علم نہیں ہے کہ میری عمر کے ماہ و سال اور دن کتنے ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں انا کوکبا فی الحجاب الرابع، چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ ہے، یظہر بعد 70,000 سنۃ مرہ، جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے۔ ستارے کی بات چلی ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے۔ جبریل اپنی عمر بتا رہے، وَإِنِّي رَأَيْتُهُ 72,000 مرہ، اللہ کے محبوب اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ الخصائص الکبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب، جسے جاگتے ہوئے 72 مرتبہ میرے نبی کا دیدار ہوا ہے۔ اس مصنف کی بات کر رہا ہوں جو ایک ہی وقت میں مایا ناز مفسر قرآن بھی ہے، اور قرآن پاک کی تفاسیر جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر ہم سے سلیکشن نہیں ہو پاتی۔ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے اندر مروجہ تفاسیر ہیں قرآن پاک کی، یہ علمی طور کے اوپر ان میں قصص ہیں، ان میں واقعات ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر کا سب سے بہترین درجہ انہیں کہتے ہیں تفسیر بالماسور۔ ماسور کہتے ہیں جس کے اندر آیت کی تفسیر یا حضور کے فرمان سے ہو یا کسی صحابی اور تابعی کے قول سے ہو، اس کے بعد والے کسی بندے کی کوئی بات وہ اس کے اندر شامل نہیں کرتے۔ تفسیر القرآن کے اندر تفسیر کا یہ انداز سب سے معتبر ہے علم کی دنیا میں، اور امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر القرآن اسی لیول کے اوپر ہے، اس کا نام ہے تفسیر الدر منصور۔ عربی زبان میں تو یہ 5 جلدوں کے اندر ہے، اور آج کل اردو ترجمے کے اندر بھی یہ اویلیبل ہے۔ تو تفسیر بالماسور بہت بڑا تفسیر کے لیول پہ آپ نے کام کیا۔ حدیث کی دنیا میں بہت بڑا نام، فقہ کی دنیا میں بہت بڑا نام، الحاوی للفتاوی، آپ کے فتاوی جات کا فقہی مجموعہ ہے۔ سیرت النبی کے اوپر الخصائص الکبریٰ، بے مثال، یعنی ریسرچ کی دنیا میں لوگ تحقیق جب کرتے ہیں تو امہات الکتب جو بنیادی سورسز ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں ریسرچ اور تحقیق کے، ان کے اندر امام جلال الدین سیوطی کی یہ کتاب ریفرنس بک کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ تاریخ کے اندر تاریخ الخلفاء یہ بھی آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو میں عرض کروں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے، حضوری والے لوگ ہیں اور حضور کا دیدار 72 مرتبہ جاگتے ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یہ جو ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے، اور جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ستارہ سامنے آ جائے تو پہچان لو گے۔ یوں دستار مبارک کو تھوڑا سا میرے حضور نے پیچھے کیا اور اپنے زلف واللیل کی مانگ کو تھوڑا سا ظاہر فرمایا، اس میں وہ ستارے کی چمک جبریل کو نظر آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، جبریل مجھ محمد کو میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ مصطفیٰ ہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ستارہ جس کے آنے کی قسمیں خدا اٹھائے، جانے کی قسمیں اللہ اٹھائے، کبھی اللہ اسے نجم ثاقب یعنی چمکتا ہوا ستارہ کہہ دے، کبھی معراج کی گھڑیوں میں راہ گزر کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، تو حضور کی ذات وہ ذات ہے جس کو اللہ نے اس محبت برے انداز میں نے عرض کیا سفر کا لفظ
اور ہے سیر اور ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے معراج کی رات۔ سیر کے اندر تھکاوٹ نہیں ہوتی، اکتاہٹ نہیں ہوتی، جتنا مرضی لمبا سفر ہو بندہ خوشی خوشی کرتا ہے۔ تو جب سیر کروانے والا اللہ ہو اور سیر پہ جانے والا اللہ کا حبیب ہو اور نوکری میں خدمت کے لیے جبریل کھڑا ہو تو سیر کا لطف تو آنا ہی ہے نا جی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ المکرمہ بیت المقدس، یہ سفر، اس کے اوپر میں نے پچھلے جمعہ کچھ گزارشات پیش کرتی تھی۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ سے اس سواری پر سوار ہوا جو خچر سے قد میں کچھ چھوٹی ہے اور گدھے سے قد میں کچھ بڑی ہے۔ اس کی تیزی اتنی ہے کہ انسان کسی ویرانے میں کھڑا ہو، جہاں حد نکاح ختم ہو جائے وہ ایک قدم اٹھائے تو اتنا فاصلہ طے کر جاتی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جبریل نے لگام تھامی ہے، میکائیل نے وہ رکاب پکڑی ہے، اور پاک محمد سے عرض کرتے ہیں حضور تشریف لائیے، جنتی سواری حاضر ہے۔ محبوب رکتے ہیں اور آنکھ سے آنسو آ گئے، یا اللہ تیرا محبوب تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، جنتی سواری ہے، تیرے دیدار کا لطف ملنا ہے، پھر بھی غم زدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھو پریشان کیوں ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں جبریل میرے رب سے کہہ دو میرے لیے تو سواری ہے، حشر کے دن میرے امت جب اپنی اپنی قبروں سے اٹھے گی، وہ میدان معاشر میں آئیں گے، بڑے پریشان ہو کر پہنچیں گے، تو کوئی ان کے لیے بھی کرم نوازی اللہ سے کہی آج فرما دی جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کیجئے گا، تیرے امتی جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ہر امتی کی قبر پہ سواری کھڑی ہوگی، وہ سواری پہ بیٹھ کے میدان معاشر میں آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرا گزر، اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو اب میں آگے عرض کرنے لگا ہوں، کتاب الفضائل۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس سفر کا آغاز جب ہوتا ہے تو پہلا پڑاؤ، پہلی جگہ جہاں سواری سے اترے، جبریل نے عرض کیا انزل فصلی، حضور سواری سے نیچے تشریف لائیے اور یہاں 2 رکعت نفل پڑھیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں اترا، میں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ہذہ ارض الطیبہ، یا رسول اللہ یہ طیبہ کی سرزمین ہے، وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ، یہیں پہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، آج نفل پڑھ کے اس جگہ کو بھی عزت عطا فرما دیجیے۔ پھر لجپال فرماتے ہیں کہ پھر میرا گزر ایک اگلی منزل سے ہوا، عند الکثیب الاحمر، سرخ رنگ کے ٹیلے تھے اس کے آس پاس، اور وہاں پہ پھر جبریل نے کہا انزل فصلی، حضور اتریے یہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھیے۔ آقا فرماتے میں پھر اترا سواری سے، پھر میں نے 2 نفل پڑھے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ وادی طور ہے جہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ باتیں کرتا تھا، آپ نے 2 رکعت نفل یہاں پہ پڑھے ہیں، اس جگہ کو بھی عزت مل گئی ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک اور خوبصورت جگہ آئی، جبریل نے پھر عرض کیا حضور تشریف لائیے، 2 رکعت نفل پڑھی۔ حضور فرماتے میں پھر اترا، پھر میں نے 2 نفل پڑھے تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بیت اللحم کی سرزمین ہے، وہ جگہ جہاں عیسیٰ نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ یوں بابرکت جگہوں سے گزرتے ہوئے بیت المقدس میں حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، اور وہاں حضور جب تشریف لاتے ہیں 1,23,000 کم و بیش نبی پہلے ہی صفیں باندھ کے کھڑے ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم کی پھر میں عرض کر رہا ہوں،
اور راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ سارے نبی صفیں باندھ کے کھڑے ہیں اور مصلی امامت خالی ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مہربانی کیجیے آپ مصلی امامت پہ تشریف لے آئیے۔ یوں سارے نبی مقتدی بنتے ہیں اور میرے اور آپ کے کریم آقا امام بنتے ہیں، اور سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی ہے اور امام الانبیاء بننے کا شرف اللہ نے عطا فرما دیا۔ اس کے اندر بڑی باتیں ہیں لیکن میں ان کی جانب نہیں جانا چاہتا۔ اس واقعہ معراج کے اوپر جب مکہ کے کافروں نے پروپیگنڈا کیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ شہنشاہ روم کے دربار میں ہرقل بادشاہ ہے، اس کے دربار میں یہ تجارت کی غرض سے پہنچے تھے اور ادھر سے حضور کے سفیر پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا مکہ سے کوئی شخص آیا تو اسے بلواؤ۔ تو ابو سفیان اس وقت کلمہ نہیں پڑا تھا، وہ دشمن تھا۔ اس نے کہا باقی ساری باتیں ہم ان کی مانتے ہیں لیکن ایک بات جو کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس نے اپنے طور کے اوپر واقعہ معراج کو پیش کیا کہ یہ بادشاہ ذات مصطفیٰ سے ذہنی طور کے اوپر دور ہو جائے گا یہ بات سن کر۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ وہ کہتا ہے کہ راتوں رات میں مکہ سے چلا، بیت المقدس آیا، یہاں سے لامکان تک گیا رات کے مختصر حصے میں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، لگتا ہے اس مقام سے کہ نعوذ باللہ ان کی گفتگو اور ان کی دعوت صحیح نہیں ہے۔ وہ جس بات سے حضور کی شان گھٹانا چاہتے تھے، اسی بادشاہ کے دربار میں بیت المقدس کا متولی کھڑا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اب میرے سمجھ میں یہ بات آ گئی اور یہ بات سچی ہے کہ وہ رسول آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا میں رات کو بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا تھا، پر 27 رجب کی وہ جو رات تھی نا، اس دن جو بڑا دروازہ تھا بیت المقدس کا، میں کوشش کرتا وہ بند نہیں ہوتا تھا۔ میں نے مستری منگوائے کہ شاید اوپر کا وزن دروازے پہ آ گیا اور اس وجہ سے یہ بند نہیں ہو پا رہا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا صبح دیکھیں گے۔ کہتے وہ دروازہ میری کوشش کے باوجود بیت المقدس کا کھلا رہا، اور صبح جا کے میں نے بند کیا تو بڑے آرام سے بند ہو گیا۔ ابو سفیان کی یہ بات سے مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ واقعی وہ قدرت الہیہ تھی، کوئی اور چیز نہیں تھی، اور محمد کی معراج کا وہ سفر بالکل سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ یعنی سفر معراج پر بیت المقدس کے اس متولی کی اس گواہی نے بھی ثابت کیا کہ حضور جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے اور وہ حق ہے۔ اس سفر معراج کے اندر آقا کریم فرماتے ہیں پھر میرا آسمانوں کا سفر جو شروع ہوتا ہے، پہلے آسمان پہ ایک دروازے پہ جب جبریل ساتھ ہیں آقا کریم کی خدمت کے لیے، اور وہ پہنچتے ہیں تو دروازے پہ دستک دی جاتی ہے۔ دروازہ کھولنے والا جبریل سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کون ہو؟ کہا میں جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے؟ جبریل امین نے کہا بلائے گئے۔ وہ دروازہ کھول دیتے ہیں، حضور کو سلام کرتے ہیں، اور اگلا یوں ہر آسمان کے دروازے پہ اسی طرح روکا جاتا ہے اور اسی طرح سوال جواب۔ عقل حیران ہے کہ سارے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے جبریل آیا، کبھی کسی فرشتے نے روکا نہیں۔ یہ پہلی بار تھی معراج کی رات کے جبریل سے بھی پوچھ رہے ہیں تم کون ہو؟ تو یہاں پہ جو محدثین نے خوبصورت حضور کی عظمت کا بیان نکالا، وہ کہتے کیا کمال حضور کی شان ہے۔ معراج کی رات اس رستے سے اللہ نے اپنے نبی کو گزارا ہی نہیں جس رستے سے جبریل آیا جایا کرتا تھا، اس رستے سے گزارا ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا محبوب معراج کی رات
تیرے لیے ایک خاص رستہ بنایا گیا ہے، اور اس رستے سے تیرے صدقے جبریل بھی آج پہلی بار گزر رہا ہے، جس رستے سے حضور کو گزارا جائے۔ یا اللہ، فرشتے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا محبوب انہوں نے مجھ سے کہا تھا، اے اللہ تیرا محبوب تجھ سے ہم کلام ہوگا، تیرا دیدار کرے گا، یہ تیرے حبیب کی معراج ہے، معراج کے سفر میں کوئی ہمیں بھی خیرات عطا فرما کہ ہماری بھی معراج ہو جائے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا چند لمحوں کے لیے دروازہ بند کر لینا اور کچھ گفتگو کر لینا، میرا محبوب تم سے ہم کلام ہوگا، تمہاری بھی معراج ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر چلتے چلتے چھٹے آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے، یہ ساتویں آسمان سے اوپر نہیں ہے، یہ چھٹے آسمان پر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، بیری کے پتوں کی طرح اس درخت کے پتے ہیں اور لمبے بہت زیادہ ہیں، اور اس سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، 2 نہریں جنت کی طرف اور 2 نہریں دنیا کی طرف۔ یا رسول اللہ، یہ دنیا میں کون سی ایسی نہریں ہیں جو چلتی سدرۃ المنتہا سے ہیں اور نکل دنیا میں رہی ہیں؟ فرمایا ایک دریائے نیل ہے، دوسرا دریائے فرات ہے، یہ 2 دریا وہ نہریں ہیں جو وہاں سے چلتی ہیں اور دنیا کے اندر چل رہی ہے، کبھی یہ خشک نہیں ہوئے۔ ابتدائی اسلام جب حضرت فاروق اعظم کا دور حکومت تھا، اس سے پہلے کبھی کبھی دریائے نیل خشک ہو جایا کرتا تھا، اور یہ سارے مصر اور یہ ان علاقوں کی زرخیزی کا دار و مدار اسی کے پانی پر ہے، اور اسی کے اندر وہ تابوت سکینہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے تبرکات اور وہ چیزیں، بڑی تفصیل ہے، موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ تو یہ 2 وہاں سے چلتے ہیں اور دنیا میں میسر ہیں، دریائے نیل اور فرات، اور 2 باقی نہریں وہ جنت کے اندر جاری و ساری ہیں یہ بھی جنتی نہریں، ان کا اصل کنیکشن بھی وہاں سے ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں پھر سدرۃ المنتہا، یہ جتنے بھی اللہ کا پیغام فرشتہ لے کر آتا ہے نا، اللہ اپنے پیغام اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے سدرۃ المنتہا پر، وہاں سے جبریل وہ کلام سنتا ہے اور سن کے زمین کی طرف اور انبیاء کرام کی طرف اس پیغام کو لے کے آتا ہے۔ نیچے کی کوئی مخلوق سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جاتی، اور کلام الہی سدرہ پہ آ کے فرشتوں کو عطا کیا جاتا ہے، جہاں پہ انتہا ہو جائے۔ اس سے آگے 7واں آسمان ہے، اس سے آگے بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طرح خانہ کعبہ ہے نا، میں نے حتیم پچھلے جمعہ اس کی تفصیل عرض کی تھی، خانہ کعبہ کی عین سیدھ میں بالکل 7 آسمانوں سے اوپر اسے بیت المعمور کہتے ہیں، جس کی قسم بھی اللہ نے قرآن مجید میں کھائی ہے سورہ طور کے اندر، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، اور اس کے بعد کلام کا حصہ ہے وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اور بیت المعمور کی قسم، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، بلند چھت کی قسم، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، یہ سورہ طور کے اندر بیت المعمور کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ بیت المعمور عین خانہ کعبہ کی سیدھ میں 7 آسمانوں سے اوپر، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، اور بیت المعمور کے امام کا نام جبریل امین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بیت المعمور سے بھی میں آگے گزرا، آگے جبریل کے قدم بھی وہاں پہ پھر رک جاتے ہیں سدرۃ المنتہا سے آگے۔ حضور فرماتے ہیں ساتھ چلیے، اس نے عرض کیا عجز کا اور اپنی پرواز کی حد کا اس نے اظہار کیا، اس نے عرض کیا ان بینی و بینہ سبعین حجابا من نور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے درمیان اور اس ذات احد کے درمیان
नूर के 70 पर्दे हैं। लौ दनौतु मिन अदनाहा लहतरकतु, पहले पर्दे के भी करीब गया तो जल के राख हो जाऊंगा। जिब्रील खुद नूर है और आगे पर्दे भी नूर के हैं। नूर नूर को जला कैसे सकता है? आग है, आग आग को कैसे जलाएगी? तो पता चला जिब्रील का नूर और है, ज़ाते हक के सिफात के पर्दों का नूर और है, मोहम्मद का नूर और है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम फरमाते हैं जन्नत की सैर फिर मैंने की। कहते हैं मैं जन्नत के अंदर जब गया तो मैंने देखा फ़इज़न आना बिकसरिन अला बाबिल जन्ना। कहते एक मैंने जन्नत के अंदर बड़ा खूबसूरत महल देखा। हुजूर फरमाते मैंने कहा कि लिमन हाजल कसर, ये जन्नत में खूबसूरत आलीशान महल किसका है? तो पैगाम मोहब्बत मिला कि फ़तन मिन कुरैश, ये एक कुरैशी नौजवान का है। ये जन्नत का महल एक कुरैशी नौजवान का है। हुजूर फरमाते हैं ज़नन तो आना होवा। आप फरमाते हैं कुरैशी नौजवान से मुराद मैंने समझा कि शायद ये मेरी ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा, फिर हुजूर फरमाते मैंने उनसे फरिश्तों से कहा वो कुरैशी नौजवान जिसका ये, उसका नाम तो बताओ। तो फरिश्तों कालू हाज़ा ले उमर इब्नुल खत्ताब। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वो कुरैशी नौजवान जिसके लिए ये आलीशान जन्नत का घर है, हुजूर वो आपके दर का एक नौकर है जिसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला, मुराद मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत के अंदर ही हुजूर फरमाते हैं फिर हुरान जन्नत की सरदार से जब मेरा मुकालमा हुआ, और इसको मकालात काज़मिया के अंदर ये जो अब मैं बात बयान करने लगा हूँ, हुजूर गज़ाली ज़मा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है। वो फरमाते हैं कि यहाँ फिर जन्नत के अंदर मुकालमा हुरान जन्नत की सरदार से हुआ। जन्नत की हूर का वैसे ही हुस्न लाजवाब है, पर जो उनकी भी सरदार हो उसके क्या कहने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है या रसूल अल्लाह, आप मेराज पे जा रहे हैं तो हर एक को इज़्ज़त मिल रही है, हुजूर आपकी मेराज का सदका कुछ मेरे ऊपर भी करम होगा? कौन सा उम्मती है जिसके निकाह में मैं आऊँगी? मैं हुरों की सरदार हूँ। मेरे हुजूर ने अज़राह मोहब्बत थोड़ा सा खामोशी इख्तियार फरमा के फरमाया मेरे बिलाल के लिए तो सही रहेगी। ये क्या शान है हुजूर के गुलामों की। देखिए ना, ना ख़ानदान कुरैशी, ना हाशमी, ना मक्के के सरदार घराने से ताल्लुक़, ना दौलत की कसरत, ना माल, ना जायदाद, कुछ नहीं, बस एक हुजूर से वफ़ा है। और वफ़ाएँ इज़्ज़तें कितनी, कभी काबे की छत पे चढ़ाए जाते, कभी जन्नत की हूरें और हूरों की सरदार। मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरा बिलाल तेरे लिए सही रहेगा। उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपकी शरीयत का ज़ाहिर है आगे सवाल जवाब के लिए तो तैयारी मालिक नहीं करवानी होती है ना। या रसूल अल्लाह, हम कुफ़ होना, बराबरी का होना, ये भी आपकी शरीयत में है। तो मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ, बिलाल का और मेरा कोई हुस्न में, जमाल में, खूबसूरती में जोड़ नहीं बनता। आपने फरमाया ठहरो, अभी मैंने उससे पूछा नहीं है, पता नहीं वो तुझे पसंद भी करता है कि नहीं करता। अल्लाह अकबर, पता नहीं वो तुझे पसंद भी करता है कि नहीं करता। लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, फिर हुजूर फरमाते मैंने जन्नत के अंदर कदम रखा ना तो मेरे से आगे आगे किसी के चलने के पाँव की आहट और आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा जिब्रील ये कौन है जो रात की तन्हाइयों में, जहाँ एक खुदा है, दूसरे मुस्तफ़ा हैं, तीसरा जिब्रील है, ये कौन है जो जन्नत में मुझसे भी आगे जिसके कदमों की आहट सुनाई दे रही है? जिब्रील अमी अर्ज़ करते हैं आका अभी ना रात का वक्त है और मक्के की वादी है, आपका एक आशिक है, नाम उसका बिलाल है, वज़ू करके ना बड़े अच्छे तरीके से वज़ू करके मक्के की गलियों में चल रहा है। कदम मक्के की गलियों में लगते हैं और पाँव की आहट और आवाज़ जन्नत में सुनाई दे रही।
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے نا تو میرے نبی نے پوچھا، فرمایا بلال کون سا کام کرتے ہو، کون سا کام کرتے ہو؟ میں رات جنت میں گیا، میں جنت میں تیرے پاؤں کی آہٹ اور آواز سن رہا تھا، اور جبریل نے عرض کیا حضور یہ بلال کے پاؤں کی آواز ہے، چل مکہ کی گلیوں میں رہا۔ کون سا ایسا عمل ہے کہ قدم مکہ کی گلیوں میں لگتے ہیں اور آواز تیرے قدموں کی جنت کی گلیوں میں سنائی دیتی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب میں وضو کرتا ہوں نا، جو تربیتی بات ہے، میں وضو بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہوں، وضو کے اندر میں کوتاہی کوئی نہیں کرتا، جلد بازی نہیں کرتا، تو اچھے طریقے سے وضو جب کر لیا تو اس کا صدقہ اللہ کرم نوازی یہ فرماتا ہے کہ قدم مکے کی گلیوں میں لگتے ہیں اور پاؤں کی آہٹ اور آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ قابل غور ہمارے لیے بھی اس کے اندر پیغام ہے۔ بسا اوقات جلدی کے اندر ہم وضو کے اندر جلدی کر جاتے ہیں، اور جلد بازی میں جب وضو کرتے ہیں بالخصوص سردیوں کے اندر پانی اوپر سے بہہ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات پھر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے، تو خشک رہنے کی وجہ سے پھر وضو مکمل نہیں ہوتا، ناقص رہ جاتا ہے۔ تو جب وضو ہی مکمل نہیں ہوگا تو آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیں وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ بھی نوجوانوں کے لیے بالخصوص پیغام ہے کہ اگر ہم رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے باوضو ہو کر سو جائیں، دنیا کی کوئی شیطانی قوت اور طاقت اس بندے پر کبھی حملہ آور نہیں ہو سکتی جو باوضو رہنے کی عادت بنا لیتا ہے۔ یہ زندگی کے اندر معمول بنا لیجئے، اور جو باوضو رہتے رہتے زندگی گزارتے ہیں، اگر اسی حالت کے اندر اسے موت بھی آ جائے تو میرے نبی فرماتے روز محشر اسے شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا جو حالت وضو کے اندر دنیا سے انتقال کر جائے۔ تو بظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں خرچ ہوتا، لیکن بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، خدائی تحفظ میں بندہ آ جاتا ہے جو وضو کرتا ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں کہ جنت سے پھر مجھے دوزخ کا منظر بھی میں نے دیکھا، حضور فرماتے اس کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ وہاں ایک جنت میں نہر ہے جسے حوض کوثر کہتے ہیں، ایک نہر دوزخ کی بھی چل رہی ہے جس کے اندر جہنمیوں کا پیپ اور ان کے جلتے ہوئے بدن سے وہ جو پیپ اور غلاظت نکلتی ہے وہ اس کے اندر بہہ رہی ہے۔ اس کا نام ہے نہر خبال۔ نہر خبال جہنم میں بہہ رہی ہے، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا پیپ اور گند اور غلاظت اس کے اندر بہتی۔ شرح صحیح مسلم کے اندر شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں سے نا کچھ ایسے بد نصیب لوگ تھے، انہیں پیاس لگتی ہے جہنم کے اندر، زبان خشک ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، چلاتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی مل جائے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے انہیں جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والی پیپ سے جو نہر بہہ رہی ہے نا، آگ کے پیالے میں رکھ کے کھولتی ہوئی پیپ جو آگ سے بھی زیادہ گرم ہے اس کے کچھ گھونٹ انہیں پلائے جائیں۔ وہ ایک گھونٹ بھی جب ان کے حلق سے نیچے اترتا ہے ان کی انتڑیاں کٹ جاتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ کون بد نصیب ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ بد نصیب ہیں جو شراب پیا کرتے تھے۔ شراب پینے والا اس کرب سے آخرت کے اندر گزارا جائے گا کہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والی پیپ شرابی کو دوزخ کے اندر جب پیاس حد سے بڑھے گی تو وہ پلائی جائے گی۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اب میں ایسا نہیں کروں گا، ایک بار مجھے واپس بھیج۔ تو اللہ کی بارگاہ سے پیغام آئے گا دنیا میں میرے قرآن کا پیغام تجھ تک پہنچا، تو نے میرا حیا نہیں کیا، میرے نبی کا پیغام تجھ تک پہنچا، تو نے میرے رسول کا حیا نہیں کیا، دنیا میں رہتے ہوئے نہ تو نے میرا حیا کیا نہ میرے رسول کے پیغام حق کا حیا کیا، آج تیرا حیا کون کرے گا؟ نوجوانوں یہ فیشن نہیں ہے، چھوڑ دیجئے ان لعنتوں کو،
बाज आ जाइए इन रवैयों से। ये कोई फैशन नहीं, ये कोई बड़ाई नहीं है। जिसके अंदर बंदा अपना आप ही भूल जाए, ये भी कोई ज़िंदगी है। हमारी शादियों की रस्में होती हैं तो उनके अंदर भी शराब चलती है। हमारे खुशी के मौके होते हैं, ईद के मौके होते हैं, या वैसे ही हमारे नौजवानों ने कोई नशे के अंदर इतनी तेज़ी से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। याद रखना, अगर कलमा हुजूर का पढ़ा है और पैगाम हुजूर का मानते हो तो इन बुराइयों से बच जाइए, ताकि ज़िंदगी की नेमत जो अल्लाह ने दी है इसके बारे में भी तो हमसे सवाल किया जाएगा ना, कि तुझे ज़िंदगी दी थी कहाँ गुजार के आया, तुझे जवानी दी कहाँ गुजार के आया। ए मेरे बंदे, हमने तुझे ये नेमतें दी, सेहत दी, कहाँ लगा के आया। तो क्या हम फिर वहाँ यही कहेंगे कि सेहत जब दी तो मैंने नशे के अंदर वो लम्हे भी गुजार दिए, मुझे जवानी दी तो वो भी नशे के अंदर गुजर गई। ये भी कोई ज़िंदगी है जिसके अंदर ज़िंदगी की हकीकत का पता ना चल सके। मेराज की रात हुजूर फरमाते हैं, फिर मैंने कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी देखे हैं जिनके गले के अंदर अल्लाह एक तौक पहनाता है और उसका कुछ हिस्सा नीचे ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है, और अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं कि उठा ये ज़मीन। उसके दिल के अंदर हिर्स था, लालच थी, दुनिया में रहता था। वो उठाता है तो उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है, वो फिर मिलती है उसे, फिर कहा जाता है अब फिर उठा। वो फिर हिर्स से चूंकि बाहर नहीं निकलता, फिर जोर लगाता है ये ज़मीन उठा कर कहीं ले जाओ, वो फिर टूट जाती है। मुसलसल वो इसी अजाब के अंदर गिरफ्तार था। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील ये कौन बदनसीब है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो बदनसीब हैं जो अपनी बेटियों का हक़ विरासत और जायदाद खा जाया करते थे, जो नाहक लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते थे। अब अल्लाह उन्हें सज़ा दे रहा है कि कहाँ गई तेरी वो जायदाद, वो जो तू बेटियों का हक़ खा के आया, बहनों का हक़ खा के आया, उठा ले जा। यही चीज़ जिसे तू अपने लिए बायसे फ़ख्र समझता था, आज वही तेरे लिए बायसे अज़ियत बन गई है। इससे पहले कि अल्लाह की पकड़ आ जाए, उससे पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फर्मा बरदार बनने की ज़रूरत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात फिर कुछ खुश नसीब लोग भी दिखाए गए, जो इधर फसल काश्त करते हैं, बीज बोते हैं, पल भर के अंदर उनकी फसल पकती है, पल भर के अंदर वो उसे काटते हैं, पल भर के अंदर उसे बेचते हैं, और फिर चंद लम्हों के बाद नई फसल उगाते, फिर पकती, फिर कटती, फिर बेचते हैं। हर जानिब खुशहाली का दौरा है। नबी पाक ने फरमाया, जिब्रील ये कौन खुश नसीब है? अर्ज़ किया, आका ये वो खुश नसीब है जो राह खुदा में सखावत करते थे, सदका करते थे, खैरात करते थे। आज अल्लाह उनको 70 से बढ़ाकर 700 गुना और उससे भी ज़्यादा उनका अजर अल्लाह अता फरमा रहा है। आइए पलट के अपनी ज़िंदगियों को इस काबिल बनाइए कि अल्लाह के दिए हुए माल में से हम अपनी ख्वाहिशात के ऊपर लाखों खर्च कर जाते हैं, लेकिन कभी राह खुदा में भी इस नीयत से दिया कीजिए कि मेरे मालिक तूने दिया था, तेरे दिए से मैं तेरे रास्ते पे खर्च कर रहा हूँ, ताकि उसका बदला अल्लाह जब हमें अता फरमाए तो हम सोच में पड़ जाएं कि काश सारी दौलत ही उसके रास्ते में खर्च हो जाती। अगला मौजू यहीं से आगाज़ होगा। अल्लाह